بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا شکریہ، خاندان والوں کی طرف سے، ہماری طرف سے، ادارے والوں کی طرف سے، کہ آپ اپنا کام چھوڑ کے دور سے قریب سے اس مرحوم کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور زندگی کے بعد جب موت کا آغاز ہوتا ہے، موت کے بعد وہ دوسری زندگی ہے۔ آپ اس کے لیے، اس سفر کے لیے جو بالکل نامعلوم سفر ہے، یہاں تو ہم ایک دوسرے سے معلومات لے لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں معلومات زیادہ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ خدا اس کا وہ سفر آسان کرے۔ جنازہ ہم کہتے ہیں نماز جنازہ، یہ اصل میں دعا ہوتی ہے، چونکہ اس میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، صرف دعا ہوتی ہے اور تکبیریں ہوتی ہیں، لہذا اس میں 4 تکبیریں ہوں یا 5، اس میں دعائیں ہوتی ہیں مرحوم کے لیے۔ آپ لوگوں کو شکریہ جو وال سال سے آئے، دور سے آئے، نزدیک سے آئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے کام چھوڑ کے آنا، لیکن یہ وقت بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو سب سے کہوں گا کہ جب کبھی بھی کہیں موقع ملے ضرور جایا کرو، تھوڑا سا بھی تعلق ہو تو اس کے لیے دعا کرو تاکہ اس کا سفر آسان ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل سفر ہے، آسان نہیں۔ باقی سفروں میں آسانی سے مدد ہو سکتی ہے، یہاں مدد بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں صرف اور صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ایک بندہ چلا گیا، اب وہی پہلے بھی ہم اسی کے ہاتھ میں تھے، لیکن یہاں اس نے آزادی دے رکھی تھی، اب اس کی آزادی واپس لے لی گئی۔ اب آپ ہیں اور میں ہوں، ہم سب مل کر جب اس کے لیے کچھ بات کریں گے، کوئی کام کریں گے، تو رب العالمین مہربانی فرما کر کہ میرے بندے جب تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو چلو میں تو ارحم الراحمین ہوں، ہیں؟ یعنی حدیث میں آیا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب 40 آدمی مل کر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے جب 40 آدمی نے کہہ دیا ہے تو مجھے تو پتہ ہے تو کیسے ہے، چل میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ یہ رب کریم نے مزاج بنا رکھا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ رب کریم کو بہانے چاہیے معاف کرنے کے لیے۔ دیکھیں سارے اس کی مخلوق ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے بہانے چاہیے کہ کسی طریقے سے کوئی بات ایسی کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔ وہ کسی کو پھانسنا نہیں چاہتا، اس کو پھانس کر خوشی بھی نہیں ہوتی، خوشی بھی نہیں ہوتی۔ لہذا آپ کا آنا بہت بڑی قابل قدر بات ہے، نہایت ہی ہم آپ کا شکریہ اب یہی کہہ سکتے ہیں، تہ دل سے شکریہ ادا کر لیں خاندان والوں کی طرف سے۔ آپ ان کے غم میں بھی شریک ہوئے، صرف ان کے غم بھی نہیں بلکہ مرحوم کے اگلے سفر کے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ 4 اور 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر تکبیر ہوتی ہے، اس کے درمیان دعائیں ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں میں جو آپ پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کہی، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تیرے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں، تو ہی معبود ہے، تو واحد ہے، لا شریک ہے، تیرا کوئی مشیر نہیں، تیرا کوئی مددگار نہیں، تو سب سے بے نیاز ہے، اور تو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی تیرے عبد ہیں، تیرے رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پہلی تکبیر کے بعد دعا ہے، اور میرے خیال میں اس میں تو کسی کلمہ پڑھنے والوں کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری صلوات ہے، دعا جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب درود ابراہیمی شروع ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہی درود ہے، یعنی آپ مختصر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ بھی یہی کہا آپ نے کہ آل محمد وآل محمد پر آپ نے درود اور رحمتیں نازل فرما۔ اور اگر آپ نے لمبا پڑھا تو بھی مطلب وہی ہے، خلاصہ کہ آپ نے اے اللہ محمد وآل محمد علیہ السلام پہ رحمتیں نازل فرما۔ دیکھو جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں کلمہ سکھایا ہے، کیا حضور کا حق نہیں ہے کہ موت کے وقت بھی یاد کیا جائے؟ حق ہے، اس لیے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم جہنم سے بچ رہے ہیں، جنت ہم حاصل کر رہے ہیں، تو حضور کے صدقے میں کر رہے ہیں نا۔ یہ حضور کی تعلیمات ہے نا، جس نے پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کی اولاد نے
نیزے کے پہ ان کے سر چڑھا دیے گئے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ محمد اور ان کی آل کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں, لہذا اس لیے وہ درود لازم ہے. پھر دوسری بات, اب ظاہر ہے ہم جب نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ دوسری, اس سے تیسری جو دعا ہے جو سب پڑھتے ہیں, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات, الاحیاء منہم والاموات. اے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں, اللہ ان کو معاف کر دے, جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے, جو فوت ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے. یہی دعا ہے, یہی مطلب ہے. کسی عالم سے پوچھ لو, اس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی. جو ہمارے اہل سنت بھائی, ان کا شکریہ, اسپیشل شکریہ ان کا کہ وہ آئے ہیں اور اس سے میں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ بے شک چوتھی تکبیر پہ سلام کہہ دیں. ہم چوتھی تکبیر ایک اور دعا پڑھتے ہیں, چونکہ میت واسطے اس حاضر میت کی نیت کی تھی ہم نے, وہ اسپیشل دعا اسی میت کے لیے ہے. اس میں کوئی دوسرے کسی کا ذکر نہیں ہوتا, کسی مومن کا, کسی مسلم کا. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم ان ھذا عبدک, اے اللہ یہ تیرا بندہ, تیری کنیز کا بیٹا, تیرے بندے کا بیٹا, اللہ یہ اب تیرے پاس چلا گیا اور تو کریم میزبان ہے. دیکھیں یہ بات بڑی بات ہے, جس کو ہم کبھی کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ جائے نا, آدمی کے پاس اپنے کچھ کھانے پینے کی کمی بھی ہو تو مہمان کا بڑا خیال رکھتا ہے نا. یہ بات کوشش کرتا ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کریم تیرے پاس کوئی جائے جو سب سے بہتر ہے, جس کے پاس جایا جائے, تو تیرے پاس سے کسی چیز کی کمی نہیں, اس کو مہمانی عطا فرما. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم یہ عرض کرتے ہیں بارے اللہ, اس کی مہمانی یہ ہے کہ اس کے ابھی گناہ معاف کر دے. یہی مطلب ہے. ہم اس بہتر جانتے ہیں, اور سچی بات ہم کہتے ہیں کہ کسی کے متعلق ہم نہیں جانتے ہوتے, ہم بھی حسن ظن کرتے ہیں, لیکن آپ اور ہم لیاقت حسین صاحب کے بارے میں جانتے ہیں. یہ مسجد کی روشنی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ بہت سے مسلمانوں نے مل کر مسجد بنائی, لیکن مسجد کو روشنی عطا کرنے والا یہی لیاقت حسین ہے. سب گواہی دے رہے ہیں. برلا قبر بڑی تنگ ہوتی ہے, تاریک ہوتی ہے, اس کی قبر میں روشنیاں کر دے. یہی بات ہے نا, یہ کوئی اور بات ہے؟ اس لیے آپ آئے, تشریف لائیں ہیں تاکہ دعا مانگیں. یہی مطلب ہے. آپ کو بڑا شکریہ, میں پھر کہتا ہوں بڑا شکریہ آپ آئیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کچھ ہم نے, ہماری غلطی ہے, مولوی صاحبان نے دیواریں بنا رکھی ہیں. ہر مسلمان کو دوسرے کے بارے میں دعا مانگنی چاہیے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, تاکہ کسی کی دعا کام آ جائے. ہم سب گواہی دیتے ہیں یہ دعا ہوگی اور خالصتاً ان کے لیے. اللہ ہمیں نہیں پتا, تجھے پتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ نیک تھا تو اس کے نیکیوں میں اضافہ فرما, اگر یہ گناہ گار تھا تو اس کے گناہ معاف فرما دے. عزیزو, زندگی بھر آپ خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. سلام بھی ایک دعا ہے. جب ایک دوسرے سے سلام کرتے ہو تو جنازے میں بھی مل کر دعا کیا کرو. میں ابھی 2 بجے ڈاکٹر نسیم مرحوم کے جنازے میں تھا, سینٹرل مسجد میں. وہ بھی ایک ہمارا بہترین لیڈر تھا مسلمانوں کا, اور میں وہاں موجود تھا, ایک شیعہ عالم دین ہو کر بھی وہاں موجود تھا. اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو ایک تو اکٹھے رہنا چاہیے, دوسرے ایک دوسرے کے جنازے میں خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے, بالکل شریک ہونا چاہیے. تھوڑی بہت اختلافات جو ہیں, معمولی سی باتیں ہیں روزانہ کی, گھر میں 2 بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے. ہم سب بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے اور اپنے طریقے سے شریک ہونا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں, جنازہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ, شکر ہے آپ کا, کہ شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. ابھی جنازے کے بعد جو ہیں خاندان والوں کی طرف سے 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے خصوصاً جنازے پر, کہ اگر کسی نے کوئی لینا دینا ہو, چونکہ ظاہر ہے کہ مرحوم نے زندگی گزاری ہے, کسی کے کوئی لینا دینا ہو تو ورثاء کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وہ آئے اور آ کر کہے کہ میں نے یہ رقم ان سے لینی تھی, وہ دیں گے. اس لیے نہیں کہ وہ آپ پر احسان ہے, بلکہ مرحوم ساری باتیں معاف ہو سکتی ہیں, لیکن بندے کے لینا دینا ہو معاف نہیں ہو سکتا. اس کے فائدے کے لیے آپ آئیں. اچھا, اگر آپ معاف کر سکتے ہیں
تو یہ آپ کا بڑا احسان ہے. اگر آپ معاف کریں تو میں آپ کو نیت بتاتا ہوں. نیت کیا کریں؟ کہیں بار الہ تیرا بندہ کہیں پھنس نہ جائے، میں اسے معاف کرتا ہوں. دیکھو نا، یہ مرحوم لیاقت حسین پہلے تو اللہ کے بندے ہیں نا، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نیبر ہیں. بار الہ میں اس بندے کو معاف کرتا ہوں تاکہ کہیں میری وجہ سے تو معاف کر دیں اس کو. صرف پیسے کی بات نہیں ہوتی عزیزو، اور بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں احساس سے نہیں ہوتا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں کبھی فٹافٹ ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے پاس کر دیتے ہیں. اس کو غیبت کہا جاتا ہے. یہ بھی مسلمان کا حق ہے، آسانی سے معاف نہیں ہوتا. اگر یہ بھی ذہن میں لائیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میری غیبت ہو گئی ہو، کہیں ایسی اونچ نیچ ہو گئی ہو، اٹھتے بیٹھتے کوئی بات ہو گئی ہو، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. اس طرح آپ معاف کریں گے جب آپ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کا آپ خیال رکھیں گے تاکہ وہ نہ پھنسے. خدا خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ آپ کو پھنسنے سے بچا دے گا. یہ نظام ہے رب کے ہاں. تو اس طرح آپ نے یہ بھی سوچنا ہے. پھر تقریباً ابھی 5-7 منٹ لگے گی، جنازہ کو دیر نہیں لگتی. اس کے بعد جو ہے مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے جو بھی دور سے قریب سے آیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے لیے تیار ہے، کھانا تیار ہے. وہ آپ جو ہیں وہ ضرور کھا کے جائیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی آپ کو کہیں نہ کھائیں، شرم آئے. آپ آئے ہیں اور آپ کے لیے تیار کیے گئے، یہیں آپ کو جو ہے بٹھا کر فوراً نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ یہ پیش کیا جائے گا. آپ ضرور یہ تناول کریں، اس کا ثواب مرحوم کو کر دیں. ہر بندے کے چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اس کا ثواب ہے. آپ کے کھانا کھانے کا بھی ثواب ہے. اس کو ایصال کر دیں مرحوم کے، رب سے کہیں کہ اللہ اس کو مرحوم کی روح کو پہنچا. اس کے بعد کل ان کا دفن ہے. 9 بجے یہاں سے جنازہ روانہ ہوگا. 10 بجے وہاں وال سال کا جو قبرستان ہے وہاں ان کو دفن کرنا ہے. ایڈریس جو ہے وہ آپ مرحوم کے لواحقین سے پوچھ لیں. مجھے یاد نہیں ہے ایڈریس، تو وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں سارے. تو وال سال کے جو قبرستان میں ہے وہاں وہ دفن ہوگا 10 بجے. تو جو جنازے میں مشاہد کرنا چاہے، کہ مشاہد کا بھی ایک بڑا ثواب ہے. بندے کے گناہ قدم قدم پر معاف ہوتے ہیں، مرحوم کے اپنی طور پر، بلکہ جو آدمی مشاہد کر رہا ہے جنازے کی، اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. لہذا جو آ سکتا ہے، مجبور نہیں ہے، چونکہ ورکنگ ڈے ہے، جمعہ بھی ہے، تو وہ آئے اور وہاں ان کو اللہ کے ہاں اور پکے گھر میں سپورٹ کر کے پھر جمعے کا ٹائم ہے، بظاہر ہے کہ 1-2 بجے جمعہ ہوتا ہے، پھر جو جانا چاہے وہ چلا جائے. تو یہ ہے وہ چیز. اس کے بعد جو ہے وہ فاتح خانی کا سلسلہ جیسے شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو وہ وہیں وال سال میں ان کا گھر جانتے ہیں، وہیں ہوگا انشاءاللہ. اور جو آئیں گے بھر وہ وہاں وہ اپنے گھر میں فاتح خانی ہوگی ان کے. اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کرنی ہے نا. بس بہرحال شکریہ. ابھی ہم جنازہ شروع کرتے ہیں. ہاں، یہ کل دفن ہوں گے. کل رات 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جاتی ہے قبر میں، تاکہ رب العالمین اس نماز کے صدقے میں نماز قبر کی وحشت جو ہے وہ دور ہو جائے. اس میں سنت قربت اللہ کی نیت کر کے نماز 2 رکعت ہوتی ہے. پہلی رکعت میں آپ جو ہیں آیت الکرسی پڑھیں گے سورہ حمد کے بعد. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ انا انزلنا سورہ قدر پڑھیں گے اور نیت کریں گے کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے. جو پڑھ سکتا ہے کل شام کو، یہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو دفن ہونے کے بعد رات کو جب قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر میں جو ہے وہ کھانا کھاتے تو بغیر کو نہ جائے، کھانا کھاتے تو بغیر کوئی بندہ نہ جائے. میں عرض کی تھی جو پھر کہہ دینا کہ مطلوب صاحب خدا ان کو اجر بھی عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سب سے گزارش ہے کہ آپ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں. سارے حضرات بس بیٹھ جائیں جنازے کے بعد اور یہاں پر طعام ہوگا. آپ کا شکریہ. سب بنا لیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، کوئی وہ رکوع سجدہ تو ہوتا نہیں. بہت فل ہے نہیں ادھر. اچھا، اس کو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں. آگے کر لیں، بسم اللہ آگے کریں. سوئم کا ٹائم نہیں بتایا آپ نے، سنڈے کو رکھیں نہیں، پھر اعلان ہوگا. اچھا، سوئم کے لیے پھر اعلان ہوگا کہاں اور کب ہونا ہے. شکریہ.
اپنی اپنی فقہ کے مطابق 5 تکبیر یا 4 تکبیر نماز جنازہ واسطے حاضر میت کے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے ایک فرض کفایہ. آگے آگے آ جائیں کوئی وہ زیادہ گیپ نہیں رکھنا. ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوتا ہے اس میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا مذنبا فتجاوز عن سيئاته واغفر له واحشره واخلف في على أهله من الغابرين واحشره مع محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين وارزقه شفاعتهم في القبر وفي الحشر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑا جب موو کرو
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد